اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو ایسے بن کے رہو کہ اعمال کی اطاعت کرو اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور تم کو کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ نا انصافی کرو۔ اعدلوا، انصاف سے کام لیا کرو۔ ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب چیز ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں سے باخبر ہیں جو تم کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو انصاف کا، عدل کا حکم دیا ہے، اور دو لفظوں کا اضافہ بھی فرمایا ہے کہ یہ انصاف کی گواہی اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور ہر گواہی انصاف سے بری ہوئی ہونی چاہیے۔ حق کی گواہی ہر دور میں ایک مشکل عمل رہا ہے، خاص طور پہ اس دور میں کہ حق کی گواہی دینے والوں کو بلا شبہ جان کے خطرات، عزت کے خطرات، اولاد مال کے خطرات بالکل واضح طور پر محسوس ہوتے ہیں کہ ہمہ طرح کا عدم تحفظ ان کے سامنے آ جاتا ہے جس کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو چونکہ یہ ایک مشکل کام تھا، ایک مشکل عمل تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو بڑے زوردار طریقے سے یہاں پر ذکر کیا ہے، اور قرآن پاک کے دوسری جگہوں پر بھی ذکر کیا ہے جس کا انشاءاللہ تذکرہ آ جائے گا۔ تو انصاف کی گواہی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور گواہی ہمیشہ انصاف پر مشتمل ہونی چاہیے، جس سے ہمیں یہ بات بھی واضح طور پر سمجھ میں آ گئی کہ جس کے حق میں گواہی دے رہے ہیں اس کو اس گواہی سے کیا فائدہ حاصل ہوگا، یہ ہمارے مد نظر نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جس کے خلاف گواہی دے رہے ہیں اس کو اس سے کیا نقصان ہوگا، یہ بھی ملحوظ خاطر نہیں ہونا چاہیے۔ بس ہمارے سامنے صرف یہ چیز ہونی چاہیے کہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے، اس لیے کہ انصاف اور انصاف کی گواہی یہ ایسی چیز ہے کہ پورے عالم کی بقا اور پورے عالم کا امن اور تحفظ، اس سب کا مدار اسی پر ہے۔ اجتماعی نظام سے تعلق رکھنے والی یہ چیز ہے، اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بڑے بڑے گناہ کیا ہیں، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ ان تجعل للہ ندا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، وَهُوَ خَلَقَكُمْ، حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے، وہ تمہارا خالق ہے، اس کے باوجود تم اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر ہے۔ اور دوسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عقوق الوالدین المسلمین، ویسے تو کسی بھی والدین کی نافرمانی کرنا، ان کے حق ضائع کرنا جائز اور درست نہیں ہے، خاص طور پر اگر وہ مسلمان بھی ہیں تو ان حالات میں ان کی نافرمانی کرنا، ان کے حق کو ضائع کرنا، ان کی بات نہ ماننا، یہ بھی اکبر الکبائر میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔
اور تیسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وشہادۃ الزور، کہ جھوٹی گواہی۔ جھوٹی گواہی ان جرائم میں سے ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے وَمَن يَكْتُمْهُ فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کہ جس نے سچی گواہی کو چھپایا اس کا دل گناہگار ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جھوٹی گواہی شرک کے برابر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ شرک وہ جرم ہے کہ جو کسی صورت میں بھی ناقابل معافی چیز ہے، تو جھوٹی گواہی یہ بھی گویا کہ اسی طرح ہر حال میں ناقابل معافی جرم ہے۔ اور ہمارے ہاں جھوٹی گواہیوں کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور اس کا تعلق صرف لڑائی جھگڑوں کے معاملات کے ساتھ ہی نہیں ہے، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں، انشاءاللہ العزیز ان کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس کائنات کے نظام کی بقا 4 اصولوں پر ہے، باقی اس کے علاوہ جتنے بھی اصول ہیں وہ سارے کے سارے انہی میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز جس کا انہوں نے تذکرہ کیا طہارت ہے، پاکیزگی ہے، صفائی ہے، جس کا پیچھے ذکر ہوا۔ وہ انسان کے دل کی صفائی، روح کی صفائی، باطن کی صفائی، ظاہر کی صفائی، ماحول کی صفائی، معاملات کی صفائی، یہ طہارت سب سے پہلی چیز ہے کہ جس کے اوپر اس عالم کی بقا ہے۔ چنانچہ طہارت سے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، انسان کو فرشتوں کے ساتھ ایک طرح کی مناسبت اور مشابہت حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ فرشتے اللہ کی پاکیزہ مخلوق ہیں۔ تو جب انسان بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو فرشتوں کے ساتھ ایک گنا مشابہت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، جو بڑی اچھی اور عمدہ چیز ہے۔ اور دوسری چیز جس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا، اس کا حاصل یہ ہے کہ انسان اپنے اندر عاجزی اور انکساری اللہ کے لیے پیدا کر لے۔ جب اللہ کے سامنے انسان جھک کے رہے گا تو بہت سارے معاملات اس سے حل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو کبر اور تکبر اس کے مد مقابل پسند نہیں ہے۔ اور اسی طرح تیسری چیز فرمائی کہ انسان گھٹیا چیزوں سے، گھٹیا اخلاق سے، گرے ہوئے معاملات سے اپنے آپ کو بچائے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، ناجائز کر دیا ہے، جن سے منع کر دیا ہے، وہ ساری کی ساری اسی زمرے میں آتی ہیں کہ ان کے اندر کوئی بھی خوبی موجود نہیں ہے۔ تو ایسی چیزوں سے انسان اپنی حفاظت کرے۔ اور آخری چیز فرمایا کہ عدل ہے، کہ جب انسان عدل سے کام لیتا ہے تو مالائے اعلیٰ سے، یعنی اوپر کے فرشتے جو سب سے بلند اور بالا فرشتے ہیں، ان کے ساتھ اس کو مشابہت حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر جو لوگ عدل کو قائم کرتے ہیں تو مالائے اعلیٰ کے فرشتے اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں، اور جو لوگ عدل کے خلاف چلتے ہیں، عدل کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تو مالائے اعلیٰ کے فرشتے اس کے لیے لعنت کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب اوپر سے لعنت برستی ہے تو پھر تباہی اور بربادی آتی ہے۔ تو چونکہ انصاف کی گواہی، عدل کی گواہی ایک مشکل ترین عمل تھا، اس لیے احادیث سے اور قرآن پاک کی آیات سے بھی اس کی اہمیت اتنی ہی زیادہ واضح کی گئی ہے۔ چنانچہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہر معاملے میں عدل اور انصاف سے کام بھی لیں اور عدل کی گواہی بھی دیں، اس لیے کہ یہی عمل تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو اس جملے میں بھی تقوی کا ذکر آیا ہوا، اقرب للتقوی، اور پھر دوبارہ واتقوا اللہ، اللہ نے اس کا ذکر کیا کہ اللہ سے ڈرو، کہ اللہ سے ڈرے بغیر انسان حق کی گواہی نہیں دے سکتا۔ اور اس کے بعد پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ تمہارے عمل اللہ سے مخفی نہیں رہ سکتے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہیں، تو وہاں پر کسی طرح کی کوئی ڈنڈی نہیں ماری جا سکتی۔
تو یہ بھی گویا کہ اللہ نے اپنے آپ سے ہمیں ڈرانے کی کوشش فرمائی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسے معاملات میں ہم اللہ سے ڈر جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔